بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیپٹل فرنٹ کے ساتھ میں ہوں حسن بیگ. ناظرین، پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے اور اسپیشلی ہمارے جو پاک چائنا ریلیشنز ہیں وہ دے آر ویری امپورٹنٹ. اور پاک چائنا ریلیشنز میں ہمارا سی پیک جو ہے وہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور اس کا فیز 2 شروع ہو چکا ہے. لیکن دہشت گردی نے ہماری جان جو ہے وہ جوکھوں میں ڈالی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کچھ نہ کچھ ایشوز بھی چلتے رہتے ہیں. اور لیکن اس کے باوجود ہماری جو چائنا کے ساتھ لازوال دوستی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ چائنا اور پاکستان نے اکٹھے حل کرنے ہیں. یہ گلوبل ولیج ہے. یہاں پہ چائنا پاکستان کا اسٹریٹجک ریلیشن کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ پاک چائنا ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ویسٹ سے علیحدہ ہو گئے، ہم امریکہ سے علیحدہ ہو گئے. نو، ناٹ ایٹ آل. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گلوبل ولیج اور انٹرنیشنل ریلیشن جو ہیں، اکنامکس، جیو اکنامکس اور جیو پالیٹکس جو ہے وہ اس کا پارٹ ہوتی ہے اور وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. اور ہمارا جو بزنس ریلیشن شپ ہے جی ٹو جی کے علاوہ، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کے علاوہ، چائنا کے ساتھ اب بی ٹو بی بھی شروع ہو چکا ہے جو کہ فیز 2 کا حصہ ہے. بزنس ٹو بزنس، یعنی ہمارے انٹرپرینور یہاں سے جاتے ہیں، وہاں سے ادھر آتے ہیں. بہت ساری چائنیز کمپنیز ہیں جو یہاں پہ کام کر رہی ہیں اور بہت بڑا رول پلے کر رہی ہیں ہماری ڈیولپمنٹ میں. ہمارے اوور آل جو اکنامک گروتھ ہے اس میں بہت بڑا رول ہے. اور ہمارے آپ بڑے خوش ہوں گے، میں نے آج ایک ایسے گیسٹ کو بھی دعوت دی ہوئی ہے جو بیسیکلی پاکستانی ہے لیکن وہ چائنیز ہے اور ہانگ کانگ بیسڈ ہے. بہت بڑا انویسٹر بھی ہے، بہت بڑا بزنس مین بھی ہے، آل اوور دا ورلڈ اس کا بزنس ہے. وہ لال ڈینو مری بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. سر، ویلکم ٹو دا شو. اور اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب، سابق وفاقی وزیر جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیسیکلی ایک ایسی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی جو ہیومن ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اور ہیومن ڈیولپمنٹ کسی بھی قوم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہیومن ڈیولپمنٹ نہ ہو، جیسے ہمارے جیسے ممالک، خصوصاً پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ ہارڈلی 60% لٹریسی ریٹ ہے، وہاں پہ صحت کے مسئلے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. یہ سارے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا حصہ ہوتے ہیں اور ہم ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں کوئی 150 سے بھی اوپر چلے گئے ہیں. اور یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے. لیکن ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب پہلے پاکستانی ہیں امریکن جنہوں نے یہاں پہ مشرف دور میں آ کے ہیومن ڈیولپمنٹ کی کمیشن کی بنیاد ڈالی اور نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کی بنیاد ڈالی، اور وہ آج تک کام کر رہا ہے لکیلی. کیونکہ ابھی ہمارے ہاں گورنمنٹ کے جو ہے بہت سارے مسئلے مسائل میں ایک مسئلہ یہاں پہ جو ڈاؤن سائزنگ یا رائٹ سائزنگ اس کو کہا جاتا ہے، بیسیکلی ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے، رائٹ سائزنگ تو گورنمنٹ ہو رہی ہے. اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے ممالک جیسے پاکستان ہے تو یہاں پہ یہ جو موسٹ امپورٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں لائک NCHD، نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ، وہ اس میں کہیں پہ کھو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی تو اتنی امپورٹنس ہی نہیں ہے، حالانکہ اسی کی امپورٹنس ہے. جتنے ایڈوانس کنٹریز ہیں، جتنے بڑے ممالک ہیں، وہاں جائیں تو آپ کو ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت اوپر ہوگا اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں سب سے اوپر ہوں گے. تو لیکن افسوسناک بات ہے کہ ہمارے مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس پہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ خرچ ہی اسی پہ کرنا چاہیے. وہ ڈاکٹر صاحب کی ایک نئی کتاب بھی آ چکی ہے، وہ میں ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو اس کا تعارف بھی کراؤں گا اور ڈاکٹر صاحب سے بات بھی ہوگی. سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ رنگ سائٹ اس کتاب کا نام ہے. بیسیکلی یہ یعنی اس کا اردو نام جو ہے وہ بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ نے رکھا ہے؟ میدان عمل، یعنی عمل، کام کرنے کا. تو ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم ٹو دا شو جی ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. اور اس کے ساتھ اسکائپ پہ اویلیبل ہوں گے حسیب انور صاحب جو بنیادی طور پہ کسان اتحاد کے چیئرمین یا صدر ہیں. ان سے کچھ مسئلے مسائل ہم اپنی اکانومی سے ریلیٹڈ، جو فیز 2 ہمارا سی پیک ہے اس میں ایک ایگریکلچر بھی اس کا حصہ ہے، تو ہم کسان اتحاد کے حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے، زراعت کی بھی بات کریں گے تھوڑی دیر میں. سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، یہ ایک آپ کی تو بہت خدمات ہیں، سچی بات ہے پاکستان کے لیے. اب کون سی چیز گنوائیں تو لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے لاسٹ ٹائم جب ہم ملے تھے تو
آپ نے فرمایا تھا کہ میں لکھ رہا ہوں، تو وہ لکھتے لکھتے بڑی خوشی ہوئی، آپ کی یہ کتاب آ گئی. اور یہ جو رنگ سائڈ ہے یہ سر کیسے، اس میں تو پوری یہ میموائرز ہے یا ہسٹری بک ہے، یہ کیا اس کو کیا نام دیں سر؟ بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کا. میں ہمیشہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، اور جو سیم ایئر سر، میں اچھی باتیں کی ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ کے بارے میں، یہ بہت ضروری ہیں ہماری قوم کے لیے. تو یہ کتاب بیسکلی ایک 20-25 سالہ مشاہدہ ہے امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی، کہ ایک تو یو ایس پاکستان ریلیشنز پہ، صحیح، پھر اس میں پاکستان افغانستان اور جو افغانستان میں وار آئی اس کا پاکستان پہ کیا اثر ہوا، امپیکٹ کیا ہوا، اور پھر ابھی بھی جیسے آپ نے کہا کرنٹ ٹاپیکل سچویشن، امریکہ کا اسٹریٹجک شفٹ، بالکل، اور اب ان کے لیے چائنا ایک کنٹین کرنے کی بات ہے، وہ بھی اس میں ڈسکسڈ ہے. رائٹ. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو اس کا پہلو ہے، حصہ ہے، وہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ. یہ دیکھیے ہم کتنا پیچھے رہ گئے. آپ نے لکھی ہوگی بینگ پاکستانی امریکن، تو آپ کو وہاں پہ کوئی ایشوز تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. دیکھیے میں نے بڑا اپنی طرف سے آبجیکٹو لکھا، اور میں جب یہ کبھی بک لانچ ہوتی ہے وہاں پہ 2-3 ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے ادھر یہی کہا کہ when I say we, sometimes it is we as American, sometimes it is we as Pakistani. Right, sir. And it doesn't mean that this is not double speak. This is reality. So ہم ایک objective طریقے سے دونوں کو بتا سکتے ہیں کہ دونوں کی کیا توقعات میں خامیاں تھیں جس کی وجہ سے یو ایس پاکستان ریلیشنز آپس میں اتنے استوار اچھے نہیں رہے آج کل. بٹ ابھی ٹرمپ کے بعد کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ مینلی اس وقت ٹرمپ کی ترجیحات کچھ اور ہیں. انہوں نے ایک اسٹریٹجک فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کو، انڈیا کو وہ اپنا اسٹریٹجک پارٹنر وہ تو کافی دیر پہلے ہو چکا. ہاں جی، بٹ اسی کے اوپر وہ چل رہے ہیں، کنٹینیوٹی ہے. ہاں جی، ابھی فروری میں مودی صاحب جا بھی رہے ہیں جی، اور جو کوڈ بنا ہے یہ سارا. لیکن یہ چیز بھی بالکل کہنا غلط ہوگی کہ پاکستان کی کوئی امپورٹنس نہیں. پاکستان is a nuclear armed country with a population of 240 million. Definitely. We have a lot of importance. Nobody can ignore or overlook it. بالکل ٹھیک. ہمیں جو کرنا ہے نا، ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. Yes. And پاکستان وہ صرف ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم پاکستانی مل کے ہی کر سکتے ہیں. پاکستانی سب سے بڑی بات بیگ صاحب، آپ زیادہ مجھ سے اس پہ وہ ہوں گے، سر، you need political stability. Yes. For economic development. And without economic development آج کل دنیا کی کوئی کنٹری سیف نہیں، کوئی کنسیپٹ نہیں، ساری وارز ہی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ. یس. سو اس وجہ سے یہ چیزیں کتاب میں اجاگر ہوئی ہیں، اور میری امید یہ ہے کہ پاکستان کے بھی پالیسی میکرز اور ایون امریکہ کے بھی، کیونکہ وہاں پہ بھی تھنک ٹینکس میں یہ ہم نے کتاب کو ڈسکس کیا، تو ایک وائڈلی ایک پرسیپشن ہے دونوں طرف کے پاکستان امریکہ کے تعلقات اس وقت بیک برنر پہ ہیں. لیکن یہ بھی ساتھ خواہش ہے اور توقعات ہیں کہ یو ایس پاکستان ریلیشنز ہم ایک صرف سیکورٹی پیراڈائم سے ہٹا کے ہیومن ڈیولپمنٹ اور پیپل ٹو پیپل میں کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ٹریڈ پہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو جرنی ہے آپ کا، اس میں ایک ہیومن ڈیولپمنٹ ایک بڑا مائل سٹون ہے آپ کا، تو اس میں ڈیفینیٹلی اس کا تو ذکر ہوگا، نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کا، اور جو آپ کی خدمات ہیں ڈیفینیٹلی آپ کس لیول پہ لے کے چلے گئے اس آرگنائزیشن کو، اور کیسے دیکھتے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ پاکستان میں ایز آن ٹوڈے؟ بڑا افسوس ہے کہ اگر NCHD جیسے آپ نے ذکر کیا، جو 2002 میں جنرل مشرف نے بنائی تھی ایز اے اسپیشل آرگنائزیشن، ٹاسک فورس کہہ لیں، صحیح، to fast track Pakistan's human development thing so that millennium development goals can be achieved. تو اس وقت بیگ صاحب 5 million children آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو 5 سالوں میں ہم نے انرول کیا تھا جو آؤٹ آف اسکول تھے. یہ ایک بڑی 10,000 اسکول کھولے تھے کمیونٹی. Yes, I know. Very vibrant. ویمنز لٹریسی کے لیے 100,000 سینٹرز آل اوور دا کنٹری، ہر 6 مہینے نیا کورس ویمنز، تو تقریباً 3.5 لاکھ خواتین کو خواندگی. بالکل ٹھیک. اسی طرح ہیلتھ میں ORS میں بل گیٹس نے فنڈنگ کی. اگر یہ چیز تسلسل سے چلتی رہتی، چاہے ہم ہٹ گئے تھے، کوئی اور اپنا نام دے کے اس کو چلاتے، لیکن اس کو تو کنٹینیو رہنا چاہیے. اس کو کنٹینیو اس لیے رہنا چاہیے کہ اگر وہ اس وقت 2008 میں جب حکومت بدلی تھی مشرف کی،
کی اور نئی حکومت آئی تھی, صحیح. انہوں نے NCHD کے ڈھانچے کو تو رکھا لیکن پروجیکٹس ختم کر دیے. پروجیکٹس ختم کر دیے. اگر پروجیکٹس رہتے تو 2015 تک ہمارا پاکستان کا لٹریسی ریٹ 80% ہو جاتا اور ہم مڈل انکم اور مڈل ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پہنچ جاتے. بالکل ٹھیک. اس وقت ہم اپنے نیبر سے بھی پیچھے ہیں. ساؤتھ ایشیا کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جیسے آپ نے پہلے شروع اس کا کہا وہ 0.63 ہے, 64. پاکستان از اسٹل 0.5. تو ہم اپنے نیبرز بھوٹان اور نیپال سے بھی پیچھے ہو گئے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ آپ کے لیے ایک سیکیورٹی کنسرن ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آج کل تو اکنامک سیکیورٹی ہی اصل سیکیورٹی آف دا اسٹیٹ ہے. یہ اگر ہیومن ڈیولپمنٹ میں ہم پیچھے رہ جائیں گے تو ہم ہر فیلڈ میں پیچھے چلے جائیں گے. پیچھے میں آپ کی کنٹری کی سروائیول جو ہے دیٹ از ایٹ اسٹیک, ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. لال لینو صاحب, سر بہت مہربانی کہ آپ نے ٹائم دیا, اور آپ کی پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک پاکستانی جو ہے, سندھی بلوچ جو ہے, مری بلوچ, پاکستان سے ہوتا ہوا مختلف جگہوں سے پڑھتا ہوا ہانگ کانگ پہنچ گیا, اور پاکستان کی یعنی پاکستانی تو آپ رہیں گے لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے چائنا جو ہے نا نیشنلٹی صرف ایک کے لیے اجازت دیتا ہے, تو اب آپ چائنیز نیشنل ہیں. تو یہ بتائیے گا یہاں پہ ویزا لے کے آتے ہیں تو یہ سفر کیسا تھا سر, کیسے آپ پہنچے, پھر آپ کے بزنس پہ بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ بیگ صاحب. ایکچولی I belong to a royal family of state of خیرپور میرس. Right. فیملی میری ساری پولیٹکس میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن I actually choiced my career being a business professional. Right. تو ایجوکیٹڈ یورپ میں ہوا, I stayed and lived in America as well. کیا بات. تو پوری دنیا جو ہے وہ ینگ ایج میں دیکھ کے جو کلچرلی ہمارے جو ریلیشنس ہیں اور کلچر ہمارا میچ بھی کرتا ہے چائنا کے ساتھ. بالکل ٹھیک. سو دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو بی اے ہانگ کانگ چائنیز, اور سارے بزنس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہیں پہ بنایا اور سارے بزنس آپریشنس وہیں سے جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں. نہیں, اٹس ریئلی ویری پلیزنٹ کہ آپ جو ہے نا ماشاء اللہ یہاں سے گئے اور وہاں کے نیشنل ہو گئے. اور اب یہ بتائیں کہ یہ جو سی پیک کی ہم بات کرتے ہیں, آپ بزنس مین ہیں, اب یہ جو B2B ہے, بزنس ٹو بزنس, G تو چل رہا ہے, تو ابھی ہمارا سیکنڈ جو فیز ہے سی پیک کا آپ کو پتہ ہے وہ بیسیکلی بزنس ٹو بزنس ہے. تو اس میں کتنا کوئی آپ, مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ شاید 27-28 کو لاہور میں ایک ایگریکلچر کے حوالے سے, زراعت کے حوالے سے کوئی ایکسپو بھی کرا رہے ہیں جس میں چائنیز کمپنیز آئیں گی. تو یہ کیسا چل رہا ہے ابھی, کیا آپ دیکھ رہے ہیں فیوچر اس کا؟ بالکل دیکھیں کہ جو سی پیک کا فیز 2 ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے تقریباً 70 پروجیکٹ کے قریب جو ہے اپنی وش لسٹ جو ہے وہ چائنیز گورنمنٹ کو دی. ٹھیک ہے. اور تقریباً 27 پروجیکٹس کے اوپر جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو دیٹ از دا G2G. تو B2B جو ہے اس میں ابھی تھوڑا سا ٹیمپو جو ہے وہ سلو ہے, لیکن اس میں گورنمنٹ کو کچھ انیشیٹوز لینے ہوں گے کیونکہ چائنیز کے کافی کنسرن ہیں سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے. سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے. جی بالکل. اب یہ بات بھی چل رہی ہے کہ جائنٹ سیکورٹی کا کنسیپٹ بھی آ رہا ہے شاید. بالکل. اور اسی طریقے سے جو ہے چائنیز جو ہے دے کنسیڈر پاکستان ایز دیئر ریئل برادر, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بھی ایسا سمجھتے ہیں. جی بالکل. اور اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ٹیررزم کا ایک جو ویو تھی, اس ویو میں پاکستانیوں کے بعد اگر کسی قوم نے قربانی دی ہے تو وہ چائنیز نے دی ہے. اور ان کے کافی لوگ جو ہے یہاں پہ ان کی اساسینیشنز وغیرہ ہوئی, کافی میگا پروجیکٹس کے اندر جو جہاں پہ انجینئرس کام کر رہے ہوتے تھے ان پہ حملے وغیرہ ہوئے. تو یہ کافی میرا خیال ہے انٹرنیشنل ایجنسیز بھی انوالو ہیں اس میں, کیونکہ سی پیک کو کامیاب ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے, ہمیں اس کو سیف گارڈ کرنا ہے ایکچولی. ایگزیکٹلی, بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور اسی طریقے سے اس وقت یہ ایک جوائنٹ جو ہے چائنا گورنمنٹ کی طرف سے اور پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے, دے وانٹ ٹو ایکچولی فیسیلیٹ دی چائنیز انویسٹرس. اور پاکستان نے جو ہے پوری دنیا کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں. یہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ صرف چائنیز کی انویسٹمنٹ آئے, لیکن کوئی بھی کنٹری ہو, وہ چاہے امریکہ ہو, چاہے ویسٹرن ورلڈ ہو, یا XYZ جو بھی کنٹری ہو, پاکستان از اوپن فار دیٹ. انویسٹمنٹ کے لیے تو ہم اوپن ہیں, لیکن پرابلم ہمارے یہاں پہ ہماری یہ ٹیررزم ہے, دہشت گردی ہے, جس کی وجہ سے شاید فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس طرح آتی نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کمپوننٹ کو دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ پارٹ ابھی بھی چائنا کا ہے. چائنا کی طرف سے زیادہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے ایز آن ٹوڈے بھی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ زراعت جو ہے, جو ظاہر ہے ہمارا ایک مین اسٹے بھی ہے اور 23-24% آف دا GDP ہے, تو آپ سمجھتے ہیں گرین انیشیٹو کے نام سے ہم نے کوئی پلان شروع کیے ہوئے ہیں, تو چائنا جو ہے نا ایک بڑا رول پلے کرنے جا رہا ہے.
بالکل. اب دیکھیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس وقت اس نے انیشیٹو لیا ہے اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان جو ہے انہوں نے اسی مہینے میں جو ہے ایکسپو کا انعقاد کیا ہے. اور میرا یہ جو ٹرپ تھا پاکستان کا, یہ ٹرپ بیسیکلی اٹ واز اے پریپریٹری ٹرپ ٹو پاکستان ٹو فیسیلیٹ دی چائنیز انویسٹرس ان پاکستان ایگریکلچر ایکسپو ان لاہور. اچھا, واو. تو اس میں گراؤنڈ ورک جو ہے تقریباً مکمل ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے اندر جو ہے پاکستان کا جو مشن ہے وہاں پہ ہانگ کانگ کے اندر, اور میرا اپنا بیسیکلی انڈیویجول ایز اے بزنس مین, ایز این انویسٹر اور ایز آنرری انویسٹمنٹ کاؤنسلر گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ ہانگ کانگ, میرا جو پورٹ فولیو ہے وی آر جوائنٹلی فیسیلیٹنگ دی چائنیز انویسٹرس انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس میں میگا کمپنیز اور میگا انویسٹرس جو ہے اس ایونٹ کے اندر جو ہے وہ شریک ہوں گے. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ ایک کلچرل ٹرینڈ بھی ہے اس وقت. اگر گورنمنٹ آف پاکستان تھوڑا سا انہیں مزید فیسیلیٹ کرے, اور یہ جو ویو ہے ٹیررزم کی, اگر اس کو ہم قابو پا جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پر امید ہوں, کیونکہ دیئر از اے ویری مچ بگ اسکوپ اینڈ دیئر از اے ویری اسپیس, بڑا یعنی پوٹینشیل ہے ہمارے ہاں. اور یہی ایک وے فارورڈ ہے, چونکہ ہم اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اب چائنا کے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ یو ایس کی وہ انڈیا کے ساتھ اب ہے, تو ظاہر ہے وائل مطلب وی ہیو اے لاٹ آف ریلیشنز ود یو ایس اینڈ یورپین یونین اینڈ آل ادر کنٹریز, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہماری چائنا کے ساتھ ہے, تو ہمیں اس کو سیف گارڈ بھی کرنا ہے. اور ڈیفینیٹلی آپ جیسے لوگ جو اتنے بڑے لیول پہ کام کرتے ہیں وہ ایک سیمنٹ کرتے ہیں اس ریلیشن شپ کو, جو چھوٹے موٹے کوئی ایشوز آتے ہیں. میں صحیح سمجھا ہوں؟ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, اور میں اتفاق کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بھی کہ پاکستان گورنمنٹ اور چائنا گورنمنٹ, بلکہ پاکستان گورنمنٹ کو جو ہے اسی فارمولے کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے جیسے چائنا نے 2020 کے اندر 800 ملین لوگوں کو ہیومن ڈیولپمنٹ میں اپ لفٹ کیا اور پاورٹی کو شکست دی. وہ تو کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کی بات پہ کوئی عمل کرے نا, ہم تو بار بار روتے رہتے ہیں, پروگراموں میں کہتے رہتے ہیں. اور انہیں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے بڑے امپورٹنٹ شعبے کو جو ہے نا, ہیومن ڈیولپمنٹ از بیسک ٹو آل, میں یہ سمجھتا ہوں. میں ہمارے ساتھ حسیب انور صاحب ہیں کسان اتحاد والے. وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا کہ کسانوں کے اور زراعت کے, اور یہ جو گندم کا کوئی آ رہا ہے کہ جی بڑی کم قیمت ہے, اس کی جو ویسے ادروائز ان پٹ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, کیا صورت حال ہے؟ اب تو ٹیکس میں بھی آپ آگے ہیں, سارے پروونسز جو ہے نا آئی ایم ایف کے پریشر میں اب زراعت کو ٹیکس کر دیا گیا ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں زراعت کا ہمارا شعبہ کیسا پرفارم کر رہا ہے, کسان کے مسئلے مسائل کدھر پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کا. بیگ صاحب گزارش یہ ہے کہ اس ٹائم زراعت کا شعبہ جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ جا چکا ہوا ہے. پچھلے سال جو گندم کے ساتھ ہوا, گندم کی قیمت کے ساتھ ہوا, تقریباً 1500 روپے فی من اور 60,000 روپے فی ایکڑ کسان نے نقصان کیا. تھوڑی سی آواز زیادہ کریں پروڈیوسر صاحب, یہ کم آ رہی ہے. جی جی کنٹینیو جی. اس وقت موجودہ حالات کے اندر گندم کی قیمت, مارکیٹ قیمت کوئی 2650 روپے کے قریب ہے, اور ٹھیک فروری کے آخر میں سندھ کی گندم شروع ہو جائے گی, اس کے بعد پنجاب کی گندم شروع ہو جائے گی, اپریل تک پنجاب کے میجر اضلاع کی گندم شروع ہو جائے گی. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب گندم کی, آج کل کے دنوں کی اگر میں بات کروں تو گندم کی قیمت میکسیمم ہوتی ہے. اس وقت اگر 2650 ہے, آنے والے دنوں میں جب گندم کی سپلائی مزید بڑھ جائے گی تو یہ قیمت مزید نیچے آ جائے گی. سپورٹ پرائز کا کنسیپٹ تو آلریڈی آئی ایم ایف کے پریشر میں ہم نے ختم کر دیا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کہ یہ گندم کی پرائز اور نیچے چلی جائے گی تو روٹی سستی ہو جائے گی نا. سر روٹی آپ ضرور سستی کریں, لیکن روٹی کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی سستی کریں. آج چینی کا ریٹ بازاروں میں 160 روپیہ کراس کر گیا ہے, اور رمضان کے مہینے تک امید ہے یہ ریٹ شوگر مافیا 200 روپے تک پہنچا دے گی. آج کھانے والا گھی 550 روپے کلو ہو چکا ہوا ہے. کون سی ایسی دال ہے جو سستی ہوئی ہے؟ 200, 250, 300 روپے کلو بکنے والا چکن آج 600 روپے سے پلس جا چکا ہوا ہے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن پروگرام بہت سارے کسان کارز جو ہے نا گورنمنٹ آف پنجاب ایشو کر رہی ہے, سولرائزیشن آف ٹیوب ویلز شروع ہو گیا, بہت سارے پروگرام نہیں آگے, وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے اس وقت. سر یہ سارے پروگرام اس صورت میں کامیاب ہوں گے جب کسان کا فائنینشلی طور پہ مضبوط کیا جائے گا. اگر وہ کسان اپنی گندم 40
मन फी एकड़ के हिसाब से 2200 रुपए में भी फरोख्त कर देता है, तो उसके तो खर्चे भी पूरे नहीं होते। इस वक्त ऑन एवरेज पंजाब के अंदर तकरीबन लाख रुपए से ज्यादा एकड़ का ठेका जा चुका हुआ है। अगर आप उस ठेके को ही कैलकुलेट कर लें तो उस बेचारे की पूरी गंदम की फसल, खाद बीज का खर्चा, जमीन तैयारी का खर्चा तो यही पूरा हो जाएगा। गंदम की फसल में वो 100% नुकसान करेगा। और हमारी गंदम की फसल फूड सिक्योरिटी के साथ लिंक है। अब पिछले साल अल्लाह के करम की वजह से पाकिस्तान ने बम्पर क्रॉप पैदा की और हम पहले गंदम बाहर से मंगवाते थे और हम इस पोजीशन में आ गए कि गंदम हम बाहर भेज सके। तो इस बार क्या सिचुएशन है, क्या हमें फिर इंपोर्ट करनी पड़ेगी? सुना है किसान जो है ना बड़ा परेशान था, गंदम ज्यादा उगाई नहीं गई इस बार। इस वक्त बेग साहब गुजारिश ये है कि मार्केट के हालात को देखते हुए बहुत से किसान तो इस कदर दिल बर्दाश्ता हो गए हैं कि उन्होंने कच्ची गंदम बतौर चारा अपने जानवरों को काट काट कर डालना शुरू कर दी है, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में मुझे इसमें नुकसान अच्छा, ये जो हसीब अनवर साहब ये जो बात कर रहे हैं कि चारे के तौर पे इस्तेमाल हुई है, इसका कोई वाकई कोई एविडेंस है? हमें तो कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं मिल रही, मीडिया को तो रिपोर्ट्स नहीं मिल रही। ऐसा भी हो रहा है, ये जो आपने बात की बड़ी खतरनाक बात है। बेग साहब, मैं आपके साथ इसका बाकायदा तौर पे वीडियो एविडेंस पेश कर सकता हूँ। ठीक हो गया। और इसके अलावा इस साल बारिशें सर्दियों की एक भी अच्छी बारिश नहीं हो सकी। 25 से 30% पैदावार बारिशों की वजह से कम होगी और पिछले सालों की निस्बत इस साल गंदम की काश्त वैसे ही कम है। एक काश्त कम है, दूसरा किसान ने गंदम की फसल को ना उम्मीदी से काश्त किया। जहां जहां काश्त हुई है उसने पिछले सालों की तरह इसके ऊपर मेहनत नहीं की, जिसकी वजह से उसकी फी एकड़ यील्ड पिछले सालों की निस्बत कम होगी। ये फूड सिक्योरिटी के बड़े मसाइल बन जाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इन चीजों के ऊपर सोचे। ज़राअत इस मुल्क का ऐसा शोबा है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से शदीद तरीन मुतासिर हो रहा है। बाकी जितने भी शोबे हैं वो फिर भी किसी ना किसी तरह सर्वाइव कर रहे होंगे। चले हसीब अनवर साहब, इस पे जो है ना आपने मुझे कुछ चीजें भी देनी है, कोई उस पे लिखते हैं, अखबारों में भी लिखते हैं। अगर ये इतने इस लेवल पे प्रॉब्लम चले गए, हम सारे पाकिस्तानी जो है ना, हमारा ज़राअत पे तो बड़ा इन्हसार है। उसकी वजह यह है कि 23-24% ऑफ द GDP तो सिर्फ ज़राअत से वाबस्ता है। तो ये इस पे जरूर लिखेंगे। आप जरा एविडेंस भी दीजिएगा, जरा मुझे कोई थोड़ा सा, फिर इनफॉर्मली हम बात भी कर लेंगे। अभी हम डॉक्टर साहब आपके पास एक दफ़ा फिर आएंगे। सर ये बताएं कि हमारे पाक US रिलेशंस में वो जब आप मुशर्रफ साहब के दौर में आए, और मैं हमेशा कहता हूं कि मुशर्रफ डेफिनेटली ही वाज ए डिक्टेटर, लेकिन एट द सेम टाइम ही वाज मोर लाइक ए डेमोक्रेटिक डिक्टेटर। तो वो जो है ना, उन्होंने वो उस तरह का यानी मार्शल्ला नहीं लगाया, उस तरह की चीज़ें नहीं की जो नॉर्मली हमारे डिक्टेटर्स का जो कंसेप्ट था। और उस दौर में लेकिन जाहिर है उन्होंने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डिपोज किया था और वो गिरफ्तार हो गए, उस पर कोई यानी केसेस शुरू हो गए। और इस दौरान कोई आपको ज़ाहिर है बड़ा पता है कि कारगिल वार के मौके पे जब 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे पे नवाज शरीफ साहब क्लिंटन को मिलने गए और ये वार ख़त्म हुई, तो उस वक्त भी वो खदशात का इजहार कर रहे थे कि आई मे बी एग्जीक्यूटेड बाई द आई मीन यहाँ पे जो नेक्स्ट कोई सेटअप एस्टेब्लिशमेंट का होता है। तो उसकी वजह से क्लिंटन साहब जब आए तो उसको हालांकि वहाँ पे मना किया जा रहा था कि इंडिया के बाद पाकिस्तान ना जाए, लेकिन फिर भी वो आए और उन्होंने पाकिस्तानी कौम से खिताब किया। आपको सारा पता है सर। और आपने किताब में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। वो बात ये थी कि जी जब वो इधर आए तो उन्होंने मुशर्रफ से भी क्लिंटन ने बात की कि नवाज शरीफ को फांसी पे तो नहीं चढ़ा देंगे, उन्होंने भी कहा नहीं चढ़ाएंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारे चीफ जस्टिस जो हैं उस वक्त के, उन्होंने वाशरूम में जाके यकीन दहानी करवाई। तो ये क्या किस्सा है सर, ये ज़रा बताइएगा, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं मुख्तसरन बताऊंगा क्योंकि मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। सर मैं अपना टाइम सरेंडर करना चाहता हूं लाल खान मरी साहब को, क्योंकि इनकी जो बातें हैं और इनका जो सारा ये चाइना रिलेशनशिप है ना जी सर, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं सीखना चाहता हूँ आपके साथ मिलके। नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल, लाल खान साहब इधर ही हैं, इनके साथ तो डेफिनेटली। बट लेट मी जस्ट टेल यू दिस वेरी शॉर्ट, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। जब
क्लिंटन साहब ने ऐलान किया दिसंबर 99 में राइट कि 2000 सन में मार्च में वो साउथ एशिया का टूर करेंगे, विजिट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट ने यह अनाउंस किया कि ही विल विजिट बांग्लादेश, इंडिया, बट नॉट पाकिस्तान। यस। एंड स्टेट डिपार्टमेंट ने जब ये कहा तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, ये नॉट ओनली व्हाट वाज एन इंसल्ट बट इट वाज आल्सो गोइंग टू सेट बैक द रिलेशनशिप। राइट। सो हम मोबिलाइज हुए एंड एक एफर्ट हमने लीड की थ्रू द कम्युनिटी, थ्रू पाक पैक। ठीक। तो एक पहला इशाया किया कि सेनेटर टिम जॉनसन के थ्रू, जो क्लिंटन का बहुत करीब था, डेमोक्रेट था। ठीक। उधर क्लिंटन साहब भी मौजूद थे, इसी वजह से कि हमारी उनसे बात हो थ्रू एन इंटरमीडिएट फ्रेंड लैनी डेविस, जो अभी भी क्लिंटन के क्लास फेलो हैं, सही थे और उनके वाकिफ़ हैं। वहाँ पे जब सदर क्लिंटन आए तो जैसे ही हम अंदर एंटर हो रहे थे तो कमरे में उस वक्त सिर्फ लैनी डेविस, सदर क्लिंटन और मैं था। ठीक। क्योंकि आई वाज द चीफ ऑर्गेनाइजर। दैट्स राइट। तो क्लिंटन ने फर्स्ट थिंग दैट ही टोल्ड मी वाज कि आई होप that they are not going to hang Nawaz Sharif. तो मैंने कहा, Mr. President, there is no such thing that I know of. But he says, please do convey this to the generals. Okay. वो मैंने convey किया। उनके आने की 3 शराइत थी। Right. Number 1, road map to democracy. ठीक। क्लिंटन ने कहा कि हमें ये लिख के दें कि आपके क्या plans हैं। हाँ। Number 2, when will you take the uniform off? Okay. And number 3, no capital punishment for नवाज शरीफ। ओके। ये तो हमें डायरेक्टली उन्होंने दिया, जो कि वी पास्ड इट ऑन। तो उधर से जवाब पाकिस्तान से यही आया जनरल मुशर्रफ से, ठीक है, कि हमारा कोई ऐसा प्लान ना था ना है। ठीक है। अबाउट कैपिटल पनिशमेंट। ओके। एंड दे सेड कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया उसके मुताबिक उसके अंदर हम डेमोक्रेसी को रिस्टोर करेंगे। और साथ उन्होंने कहा कि जैसे आपने भी इसका जिक्र किया, विच वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड, कि देयर वाज नो मार्शल लॉ। ठीक, सदर जनरल मुशर्रफ केम थ्रू एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एंड इट शुड नेवर हैपन। आई एम द फर्स्ट पर्सन। इस तरह का वो मार्शल नहीं था, प्लस ही वाज अ वेरी लिबरल मैन। वो अलग बात, पर गलत बात थी उनका आना, लेकिन मुल्क ने तरक्की बहुत की, उन्होंने काम बहुत किया, वो बात की बात है। ठीक है। जब सदर क्लिंटन को ये 3 अश्योरेंसेस मिली तो उसने, और ये कम्युनिटी और एम्बेसी ने इसको तस्लीम किया है कि उसमें ज़्यादातर जो हुआ वो ये बैक चैनल से हुआ। एम्बेसी को तो स्टेट डिपार्टमेंट ने था, उनमें उन्होंने काम बहुत किया, मिल के सब ने काम किया। क्लिंटन ने ऐलान कर दिया कि जी मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, ओवर द ऑब्जेक्शंस ऑफ हिज स्टेट डिपार्टमेंट एंड हिज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सैंडी बर्गर। राइट। ही ओवररूल्ड देम and he came to Pakistan, as you said, for a day, and Clinton was a statesman. He is a statesman. ठीक है। तो यहाँ पे दोपहर को अशाया हुआ, उन्होंने ये शर्त लगाई थी अमेरिका ने कि इसमें कोई फोटोग्राफर नहीं होगा। ओके। इसमें कोई मीडिया नहीं होगा। इसमें कोई बड़े चंद चीदा लोग होंगे। और उन्होंने कहा था मैं डायरेक्टली पाकिस्तानी कौम से खिताब करूंगा, जो उन्होंने टीवी पे किया। और आपको ये सुन के खुशी होगी और हैरानगी भी होगी कि उनकी वो स्पीच एक पाकिस्तानी ने लिखी। अच्छा, उसका नाम है समीर अफरीदी। अच्छा, उसको हम सैम अफरीदी कहते हैं। ओके, सैम अफरीदी ने लिखी, हमने समझा डॉक्टर नसीम अशरफ ने लिखी। नहीं, मेरा उसमें कोई रोल नहीं था। अच्छा। वो सैम अफरीदी की फैमिली जी, ये उनकी तकरीर मुझे इसलिए पता लगा कि सैम अफरीदी ने उससे थोड़ा दिन पहले मुझसे मांगे कि मुझे इकबाल के चंद शेर दो। ओके। तो मेरे दिमाग में बेल हो गई, मैंने कहा ये फैसला हो गया, ये कोई हो चुका है लिटरली। ठीक है। तो आपको इकबाल याद भी बहुत है, आई नो। तो उन्होंने आपने देखा होगा कि क्लिंटन ने उसमें इकबाल को 2-3 जगह कोट किया। जी, और कायद आज़म को भी। बिल्कुल। एनीवे, तो यहाँ पे इशाया में, यस, दिस इज ट्रू, I have reported it in my book, and it has been independently corroborated and verified by Senator Mushaid Hussain Saab, कि चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान साहब ने उनको ये कहा कि मैं अंदर गया था बाथरूम में और मेरी ये बात हुई। मैंने किताब में इसका वो ऐसा नहीं किया। अच्छा, वो कहता है मुशर्रफ साहब ने कहा कि पीछे जाओ और मेरे जाके वो बकायदा मुशर्रफ साहब के कहने पे गए थे। That is what, ठीक है। So anyway, this is a true story.
اور That is really interesting by the way. یہ دیکھیں اس لیول پہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور کہاں کہاں سے بیک چینلز ہو رہے تھے اور کہاں سے الٹیمیٹلی ظاہر ہے نواز شریف صاحب پھر باہر چلے گئے اور جو بھی ہوا وہ دیٹ از اے ہسٹری اور ہمارے سب کے سامنے. تو آپ سمجھتے ہیں سر یہ جو پاک یو ایس ریلیشنز ہیں یہ اس دور میں بہت آگے چلے گئے چونکہ 9/11 ہو گیا. 9/11 کے بعد جو ہے نا وہ جنرل صاحب کی جو وردی تھی اس پہ بھی پھر زیادہ بات نہیں ہوئی. دیکھیے اس سے 9/11 سے پہلے فرام 1991 ٹو 2001 9/11 صحیح پاکستان واز دا موسٹ سینکشنڈ کنٹری, زیرو ایڈ اینڈ ہر قسم سے جکڑا ہوا. اور پھر جب اکتوبر 12 1999 کو ملٹری رول ہوا, اس کی وہ ٹیک اوور ہوا, تو اس کے بعد تو بالکل پاکستان ویسے ہی سر پہلے سینکشنز لگی ہوئی تھی 98 سے جب آپ نے نیوکلیئر ڈیٹونیشنز کیے تھے, جب نیوکلیئر دھماکے کیے تو سینکشنز تو لگ گئی تھیں بڑی سخت. نہیں سینکشنز اس سے پہلے لگی ہوئی تھی 91 میں جب سیمنگٹن اینڈ پریسلر امینڈمنٹ میں پرانی 91 میں انہوں نے یہ پروف کیا تھا کہ پاکستان has possessed a weapon, therefore the American president did not certify that and all aid to Pakistan was stopped. بالکل in 91. جی From 91 to 98 پاکستان کو $5 ملین بھی نہیں ملے, زیادہ مل ہی نہیں رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں پھر بڑے پھلے پھولے اور 2001 کے بعد جب کہ یہ ان کو ہماری ضرورت پڑی اور افغانستان میں پاکستان کے بغیر وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے, میجر نان نیٹو الہی ہو گئے ہم. اور and they gave $42 billion to پاکستان. امریکہ نے from 2001 to 2020 پاکستان کو $20 ارب دیے, جس میں سے 11 ارب اکنامک ایڈ تھی اور $8 ارب ملٹری ایڈ تھی, اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے $14 بلین کولیشن سپورٹ فنڈ دیے. یہ آپ سمجھتے ہیں سر ویسے جو ورلڈ اوور جو کوآپریشن امریکہ کی چلتی ہے اسی لیول کی, جیسے اب یوکرین وار ہو رہی ہے, اس سے پہلے مصر بہت امپورٹنٹ تھا, اب بھی امپورٹنٹ ہے, تو ان کنٹریز میں تو میں نے دیکھا ہے کہ جو ایڈ ہے وہ یہ جو اسسٹنس ہے یہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. یعنی مجھے $27 بلین $40 بلین یہ یوکرین کو جا رہی ہے. اچھا ہم بھی سوویت یونین کے اگینسٹ ہی اس وقت صف آ رہا تھے, یہ بعد میں تو چلو افغان وار یہ جو 9/11 ہو گیا یہ تو طالبان والا ہو گیا, لیکن ان ٹوٹل وارز میں پہلی والی وار ہو یا یہ بعد میں وار ہو, ہمیں وہ والی اسسٹنس اور وہ والا لیول کبھی بھی اچیو نہیں ہوا جو بیسیکلی دوسرے کنٹریز میں کرتا ہے. تو اس کی ریزنز آپ کو سمجھ آتی ہیں کہ امریکن پریفرنسز میں ایسی کیا چیز ہوتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح اس چیز کو مینیج اور مینیپولیٹ نہیں کر سکا جتنے دوسرے کنٹریز کر لیتے. یوکرین کا آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن یوکرین کے علاوہ اگر آپ دیکھیے نا 1950 سے لے کے year 2000 تک پاکستان کو 50 سال میں یہ واحد ملک ہے شاید اسرائیل کے بعد $50 بلین ملے تھے. رائٹ 1950 سے from 2000 صحیح, and then from the year 2001 to 2020 another $40 billion. So آپ کو بھی بڑی خاطر خواہ رقم ملی ہے. ہم نے اللہ تللے بھی بڑے کیے میرا خیال ہے, وہ اس طرح چیزیں نظر نہیں آتی. ساؤتھ کوریا ترقی کر گیا, دوسرے ہمارے پاس آ کے ہمارے پلان لے کے لیکن 1960s میں آپ نے اس انویسٹمنٹ کو ٹھیک کیا تھا. ایوب خان کے زمانے میں منگلا ڈیم بنا, تربیلا ڈیم بنا, آپ کی انڈسٹریل بیس بنی. وہ اصل میں ایک وہ اس میں ایک سیٹ بیک آ گیا جب بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے جو نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی دیٹ واز اے گریٹ سیٹ بیک ایکچولی ٹو آور اکانومی. سر آپ کے پاس ایک دفعہ پھر لال خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم پاک یو ایس ریلیشنز ڈسکس کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے, تو چائنا پاک ریلیشنز اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ بڑے ہائی لیول پہ ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس وقت رائٹ ناؤ بہت سارے یعنی اس میں ایسے ہلڈلز ہیں شاید پرابیبلی, اور جس کی وجہ سے وہ والی کوآپریشن جو ہم نارملی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں لاسٹ ٹائم میں فگرز پڑھ رہا تھا تو انڈیا کے ساتھ جو تجارت ہے وہ لاسٹ ایئر میں وہ $117 بلین کی ٹوٹل یعنی تجارت تھی اور ہماری 19 بلین تھی. تو مقصد یہ ہے کہ ہم اس لیول پہ جس لیول یعنی آج جو ہے ڈیپ
سیک جو ہے اس نے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے اس نے انویڈیا اور پتہ نہیں چیٹ جی پی ٹی اور وہ جو وہ سارے ہیں نا ان کو ناکام کر دیا ہے اور ساری دنیا ہلی ہوئی ہے، لیکن پاکستان اس طرح اس سے فائدہ شاید نہیں اٹھا سک رہا. تو آپ سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے، اس میں کیا ہونا کیا چاہیے؟ جی بالکل، اس میں دیکھیں آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ اٹ از اے بٹ فیلیور آف دی ڈپلومیسی. چائنا نے دیکھیں کہ پچھلے اگر آپ 15 سال سے دیکھیں کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ بڑی انویسٹمنٹ آئی ہے وہ انکنڈیشنلی چائنا کی طرف سے آئی ہے، وہ چاہے جی ٹو جی ہوں یا ان کی جو لسٹڈ آرگنائزیشن سے یا جن کے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس یہاں پہ ہو چکے ہیں، تو انکنڈیشنلی دے کیم اینڈ جوائنٹلی دے وانٹیڈ ٹو ڈو ایوری تھنگ. لیکن کرنا تو شاید وہ ابھی بھی چاہتے ہیں اور پوٹینشیل بھی ہے، لیکن کوئی تھوڑے سے کوئی چیزیں لگتا ہے کہ جیسے اڑی ہوئی ہیں. There is something which I may say that unofficially ٹھیک ہے. There is a pressure on Pakistan government from the IMF and World Bank and some Western lobbies. یہ تو that is the اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی پابندی لگائی، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے نہیں ہم وہ انسینٹیو وڈرا نہیں کریں گے. بالکل. تو اب مسئلہ صرف اور صرف یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ گوادر جو ہے اٹس the destination of CPEC. اور یہاں پہ ایک بڑا شی جن پنگ، پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ گوادر جو ہے وہ ہمیں گفٹ کیا ہے، وہ اس نے گرانٹ دی تھی، ہم قرضہ لے رہے تھے، سی پیک کا حصہ تھا، اس نے کہا سی پیک کا حصہ رہے گا لیکن یہ پریزیڈنٹ کی طرف سے آپ کو گرانٹ ہے اور آپ جو ہے نا بنا لیں، اور انہوں نے ساری وہ سپورٹ کی اور آج جو ہے نا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن چکا ہے. تو آپ یقین کریں کہ اسی گوادر کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں جو واٹ آئی آبزرو مائی سیلف اینڈ ایکسپیرینسڈ اٹ. ٹھیک ہے. A Chinese investor need an NOC to visit Gwadar. Would you believe it? اچھا. Very strange. That is if you are encouraging investment. وہاں پہ تو ایک زون بن گیا تھا. زون تو بن گیا ہے. We are not allowed to travel without the NOC from the Ministry of Interior. اچھا. تو اب SIFC بن گیا. ہر فورم کے اوپر جو ہے ہم اپنے جو ہے وہ تجاویز دیتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو، اور بلوچستان کی پروونشل گورنمنٹ جہاں جہاں سے سی پے کے روٹس وغیرہ نکل رہے ہیں جو ہے صحیح، تو اس حوالے سے. لیکن امپلیمنٹیشن دیٹ the state has to do. ڈیفینیٹلی. تو اگر ہم فیسیلیٹ کر رہے ہیں انڈر دی سیکورٹی کنسرن، اف وی کریٹ دی ہارڈلز اینڈ ہنڈرنسز to the individual investors, which is our brotherly country, so how come, I mean, there can be a little bit, frigidness by the government of China that why it's happening. Well, we are actually in the same boat. We are doing a lot of things. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چائنیز کمپنیز جو ہے نا وہ گورنمنٹ سے زیادہ جو ہے نا وہ ادھر آئی ہوئی ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں انویسٹمنٹ بھی کر رہی ہیں. ابھی ہپکو کے ساتھ جو ہے نا BYD جو ان کی سب سے بڑی EV کی کمپنی ہے الیکٹریکل وہیکلز کی، اس نے کوئی کوآپریشن کی ہوئی ہے. اس طرح بہت سارے وہ آ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ والا جو یعنی B2B کوئی پوٹینشیل ہے یہ کیپٹلائز ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اس میں ملک میں، کیونکہ چائنیز جو ہے نا اپنے یعنی نیشنلز کو اس طرح روکتے تو نہیں ہے. ظاہر ہے اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان چونکہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ایک بڑی مارکیٹ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ چیز دوبارہ ہوپ فلی وہ ہو جائے گی، یعنی اس لیول پہ آ جائیں گے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے، یا آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی بڑا وی آر اے مطلب فار اوے؟ نہیں، میں بہت پر امید ہوں. اوکے، میں بہت پر امید ہوں، اور یہ ایک فلو ہوگا. اٹ ول بی اے لٹل بٹ ٹائم کنزیومنگ، لیکن یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کا فلو ہوگا اور پاکستان کو اس چیز سے بہت زیادہ استفادہ ہوگا. اور اب B2B جو ہے سی پے کا جو فیز 2 جو ہے جس طریقے سے ہوگا اس میں کافی B2B جو ہے جتنے بھی انویسٹمنٹس یا بزنس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوں گے اس کی شروعات ابھی ہو چکی ہے، کیونکہ فیز 2 جو ہے وہ ریسنٹلی جو ہے اس کو لیٹس ہوپ. لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ظاہر ہے BRI کا تو بڑا کنسیپٹ تھا، بیٹر روڈ انیشیٹو، اسی کا حصہ ایک فلیگ شپ یہ سی پیک تھا ہمارا. یہ کوئی 9 جو ہے نا BRI ٹوٹل آل اوور دا ورلڈ انہوں نے سب کو وہ کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک BRI جو ہے وہ آتا ہے میانمار، بنگلہ دیش اور انڈیا کو بھی ٹچ کرتا ہے. اس کو پاکستان سے ہونا تھا، لیکن جو سچویشن ہے اب انڈیا جو ہے اپنا ہمارے ہاں ایک چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے
ڈاکٹر صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہے ہیں جی. بات یہ ہے کہ وہ اس میں وہ اپنے کیپٹن کو نہیں بھیج رہے اس جو پہلی سیریمنی ہے, اور ان کی ٹیم ادھر نہیں آئے گی, وہ نیوٹرل وینیو پہ کھیلنے جا رہے ہیں. تو یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ BRI ہمارا سی پیک ہے, اس کے خلاف بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی ہمارے لا اینڈ آرڈر جو بلوچستان کا سچویشن ہے, KP کی جو سچویشن, آپ سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں جتنے آپ ہوپ فل ہیں یہ آگے چل پڑے گا, ہوگا؟ اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا. آپ نے ذکر کر لیا جو ہے ہمارے اٹرنل اینیمی انڈیا کا. تو بیسیکلی دیکھیں کہ انڈیا نے تو ہر جگہ پہ جو ہے نا ہمیں کوشش کی ہے. برکس کے اندر بھی جو ہے انہوں نے ہمیں اپوز کیا تاکہ ہم لوگ اس کی ممبرشپ وغیرہ نہ لے سکیں. اس وقت دیکھیں کہ 1800 مائلز کا بارڈر لگتا ہے جو ڈسپیوٹیڈ ہے بٹوین چائنا اینڈ انڈیا. ٹھیک, لیکن انہوں نے ٹریڈ رکھی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے وہ ریزالو بھی کر لیا, ریزالو کر لیا ہے کہ جہاں جہاں جس کی جو فورسز ہیں دے ول ناٹ پروسیڈ اہیڈ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. یہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے. لیکن ٹریڈ انہوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بند نہیں کی. ٹریڈ تو چل رہی ہے, ٹریڈ چل رہی ہے جو اس طریقے سے, اور معاملات دوسرے بھی چل رہے ہیں اسی طریقے سے. تو ہے ہی اکنامکس اور ٹریڈ اور معیشت ہی ہے نا. تو وہی ہے, جاپان کے کوئی اچھے ریلیشنز نہیں ہے چائنا کے ساتھ, لیکن پھر بھی ٹریڈ چل رہی ہے. ٹریڈ چل رہی ہے. تو چائنا کا بیسیکلی کانسیپٹ جو ہے وہ صرف ٹریڈ ہے اور بزنس ہے, اور سب کے ساتھ برابری کے تعلقات. ان کی ہسٹری کے اندر کبھی نہیں ہے کہ چائنا نے کسی جگہ پہ کسی کنٹری کو انویٹ کیا ہو. جہاں بھی جاتے ہیں دے ڈو دا انفراسٹرکچر, ہیلپ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. وہ تو ہمیں بھی مشورہ دے رہے تھے آپ بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپ زیادہ رکھیں, ایون انڈیا کے ساتھ بھی. کشمیر خود بخود حل ہو جائے گا. چلیں سر آپ کے پاس آتے ہیں, ہم حسیب انور صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں ابھی. جی میں صاحب آپ کے ساتھ. جی حسیب صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہماری معیشت ہے زراعت سے ریلیٹڈ, اس میں آپ بہت سارے یہاں پہ ظاہر ہے انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے گرین انیشیٹو کے نام پہ جو ہے نا. اب آپ کو پتہ ہے چولستان اور یہ جو علاقہ ہے یہاں کے لیے نہریں بھی کھودی جا رہی ہیں اور اس پہ اعتراض بھی آ رہے ہیں پولیٹیکلی اسپیکنگ. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر زمینیں آباد ہو گئیں تو کتنا بڑا انقلاب آنے والا ہے پاکستان میں. ہم آپ جو بات کر رہے تھے کہ ہم سیلف سفیشینٹ تھے اور ابھی شاید اسپیشلی گندم کے معاملے میں نہ رہیں, تو آنے والے دنوں میں آپ کتنا بڑا پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں اس بات کو؟ دیکھا گزارش یہ ہے کہ یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے, پاکستان کی ایک تقدیر بدلنے والا پروجیکٹ ہے. لیکن جتنی دیر تک ایگریکلچر کو ہم پروفیٹیبل نہیں کریں گے تب تک اس طرح کے پروجیکٹ کے ثمرات آ نہیں سکتے. اب اگر کوئی بھی انویسٹر گرین انیشیٹو پاکستان کے اندر آ کر انویسٹ کرتا ہے اور وہ یہاں پر کوئی بھی فصل کاشت کرتا ہے, اور اگر اس کو یہ نظر آ رہا ہو کہ مجھے اس فصل میں نقصان ہونا ہے, تو وہ اس سارے سینیریو کے اندر کس طرح کاروبار کرے گا؟ لیکن گرین انیشیٹو میں آپ کو پتا ہے کہ یہ 3 سال وہ ویسے ہی دے دیتے ہیں, کچھ نہیں دینا آپ نے کسی کو. 3 سال بعد جو ہے نا ریٹرن ہوگا, تو یہ تو ایک بڑی ون ون سچویشن ہے. دیکھیں گرین انیشیٹو کا جو بھی طریقہ کار رکھا گیا ہے ڈیفینیٹلی وہ ایگریکلچر کو, اس ملک کی اکانومی کو پرموٹ اور اس ملک کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. صحیح. اگر 3 سال وہاں پہ گریس پیریڈ دیا گیا ہے تو وہاں پہ جو ایکچوئل زمین کی پوزیشن ہے وہ 2 سے 3 سال کے اندر تو وہ فل قابل کاشت ہوگی. وہ پہلے دن وہ زمین فصل وہاں پہ نہیں لگائی جا سکے گی کیونکہ وہ زمین کئی 100 سالوں سے غیر آباد ہے. پانی کا مسئلہ وہاں پہ جو وہ ہے, کہتے ہیں کہیں پہ پانی نہیں ہے, کہیں پہ بڑا یعنی قریب پانی مل جاتا ہے, تو اس کی وہ زمینیں جہاں پہ پانی واٹر لیول اوپر ہے اور وہاں پہ مل جاتا ہے, تو وہ تو پھر بڑے کافی ساری وہ بھی زمین ہے, 300-400 لاکھ کے قریب جو ہے نا ایکڑ زمین ہے جہاں پہ یہ والی پوٹینشیل ہے. یہ کہتے ہیں بیگ صاحب وہاں پہ جو زمین ہے وہاں پہ کچھ زمین ایسی ہے جہاں پہ پانی کی پی ایچ جو ہے وہ اس میں آپ فصلیں اچھی کاشت کر سکتے ہیں. کہیں پہ پانی کی پی ایچ جو ہے وہ انفٹ فار ایگریکلچر ہے. اب اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ جتنی جلدی وہاں پر نہر آ جائے گی, نہری پانی وہاں پر آ جائے گا, اتنی جلدی وہاں پر اس علاقے کو قابل کاشت بہتر طریقے سے کیا جا سکے گا. پھر وہاں پہ ہائی ایفیشنسی واٹر اریگیشن سسٹمز کی بھی بات کی جا رہی ہے, لیکن انیشلی اس رقبے کو کچھ دیر کے لیے ہمیں فلڈ اریگیشن یوز کرنی پڑے گی تاکہ سوائل کی اپنی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کے اندر کوئی بدلاؤ آئے گا. وہاں سوائل کے جو اپنے
سالٹ لیول ہیں یا جو اس کے اپنے پی ایچ ہائی ہے یا لو ہے وہ اریگیٹڈ واٹر سے وہ بہتر ہو جائے گی اور وہ سارا ایریا قابل کاشت ہو جائے گا. کہ ہمیں یہ پروجیکٹ تو ڈیفینیٹلی ایک اچھا پروجیکٹ ہے اور پاکستان کی اکانومی میں اس کے بے شمار فائدے ہوں گے. چلیں دیٹس گڈ. یہ ایک اچھی چیز جو ہے نا آصف انور صاحب, ایک اچھی چیز ہونے جا رہی ہے. لیٹس ہوپ کہ اٹ وڈ بی اے سکسیس اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر آپ کے پاس, آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹس جو ہے نا ایک بڑا رول پلے کرتی ہیں اور میں تو اس بات کو ہمیشہ آپ کے ساتھ بھی ڈسکس ہوتا رہا اور ویسے بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سپورٹس کو یہاں پہ یہ ٹیررزم کے مقابلے میں یوتھ کو ادھر لگاتے ہیں اور یہ سپورٹس جو ہے ایک بڑا رول بھی پلے کرتی ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ اچانک جنرل ضیاء جو ہے وہ کرکٹ ڈپلومیسی کے نام پہ اندرا گاندھی کے پاس چلے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنا یعنی وہ والی کام شروع کی ہے جس کے بعد ہماری وار سچویشن تھی وہ ڈیفیوز ہو گئی. اور یہ سپورٹس جو ہے نا ایک بڑا رول پلے کرتے ہیں. کرکٹ ڈپلومیسی ایک بڑا, آج کل ہماری کرکٹ ڈپلومیسی جو ہے وہ انڈیا اسپیسیفک جو ہے نا وہ بڑی گڑبڑ ہوئی ہے. حالانکہ ہم وی آر ویلکمنگ ٹو انڈیا, لیکن انڈیا جو ہے وہ بالکل ریلیکٹنٹ ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو ایون کپتان جو ہماری سیریمنی ہو رہی ہے اس میں وہ نہیں آ رہا ان کا کپتان. تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اس کو ہاؤ ٹو گو اے ہیڈ, کیسے اس اسپورٹس ایکٹیویٹی کو یعنی ہم اپنے نیبرلی جو ہمارے کنٹریز ہیں اسپیشلی انڈیا اس کے ساتھ ریلیشن شپ کو کرکٹ کو کیسے استعمال کیا جا سکتے ہیں. آپ کوئی رول پلے نہیں کر سکتے کہ امریکہ کی طرف سے کم از کم کہیں کہ یار یہ ایک دیٹ از اے وے آؤٹ, آپ آگے چلیں اس کو. کرکٹ تو ٹیمیں تو ایک دوسرے کے ملکوں میں آئیں جائیں اور اس کے بعد باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. یہ بہت گھٹیا پن ہے میں کہوں گا انڈیا کی طرف سے. دس از ویری اسمال. پہلی بات تو یہ کہ اسپورٹس میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. یس, دس از یونیورسل ایک رول ہے. بالکل. اچھا, سب مہذب کنٹریز اس کو فالو کرتی ہیں. ایون 1936 میں برلن میں ہٹلر کے ہوتے ہوئے اولمپکس ہوئی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ اولمپکس رشیا میں ہو رہی تھی, سوویت یونین میں بائیکاٹ کیا تھا امریکہ نے 1984. جی سوری 1980 میں, کیونکہ افغانستان وار کی وجہ سے. افغان وار کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو انڈیا کر رہا ہے اس سے الٹیمیٹلی کرکٹ کو بھی نقصان ہے. پاکستان نے ہمیشہ کیا تھا کہ ہم نے ویلکم کیا اور ہر جگہ پہ جا کے لاسٹ ایئر بھی ہم انڈیا گئے اور کھیلے جا کے. حالانکہ پیپل ٹو پیپل تو بڑے ویلکم کرتے ہیں دونوں سائڈ پہ. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی یہ مودی سرکار کی ایک اسپیسیفک پالیسی ہے جس سے وہ پاکستان کو فار وانٹ آف اے بیٹر ورڈ دے آر تھنکنگ دیٹ دس ول بلی پاکستان. اٹ از ایبسولوٹلی ناٹ کریکٹ, بیکاز اگر آپ اب دیکھیے آئی سی سی کا اس میں کردار ہونا چاہیے جو آپ نے پوچھا ہے نا کہ باہر سے اس کو آئی سی سی مسٹ. اب انہوں نے تھوڑا سا کیا ہے پہلی دفعہ, اس دفعہ پی سی بی نے اینڈ مسٹ کریڈٹ گو ٹو دی چیئرمین بیکاز انہوں نے انسسٹ کر کے یہ کروایا ہے کہ دونوں پھر برابر کے ہوں گے. اگر آپ ریسیپروسٹی ہوگی, اگر آپ نہیں آ رہے تو نیکسٹ ایئر ہم بھی نہیں آئیں گے. اور وہ آئی سی سی نے مان لیا ہے اور اس کو لکھ دیا ہے. سو آئی تھنک دیٹ از ہوپ فلی سم تھنگ کہ انڈیا کو اس کے ایٹ دا سیم ٹائم دیٹ از بیڈ کہ ہم اس کا مطلب ہے 3 سال تک تو پھر ہم ٹیمیں ایک دوسرے کے ملک میں نہیں آیا جائیں گی. تو اس کا مطلب ہے وہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کرکٹ ڈپلومیسی یا اسپورٹس ڈپلومیسی وہ پھر نہیں ہو سکے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی جیسے آپ ماشاء اللہ امریکہ میں بھی وہ ہیں آپ کا ایک تھنک ٹینک کے ساتھ تعلق, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی چیز اس طرح کی آنی چاہیے مودی سرکار کے ساتھ جو ہے نا یہ جو انہوں نے بالکل ہی فار رائٹ والا کنسیپٹ رکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا آگے آئیں, کوئی تھوڑا سا بہتر. آئی تھنک پاکستان نے ٹھیک کیا. پاکستان نے ہمیشہ مورلی ہائی گراؤنڈ لیا ہے اس پہ کہ ہمیں اسپورٹس میں پالیٹکس نہیں جانی چاہیے. ہمارے جیسے بھی تعلقات ہیں ہمیں جانا چاہیے, کھیلنا چاہیے. اور ہم جاتے رہے. لال خان صاحب نے بھی کہا کہ ٹریڈ اینڈ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اینڈ اسپورٹس دیٹ از ویری امپورٹنٹ شوڈ کنٹینیو. دیکھیے نا, 2 ممالک ہیں جن کے آپس میں بات نہیں بنتی, کئی اختلافات ہیں, جھگڑے ہیں, وارز ہوئی ہیں, صحیح, بٹ ٹریڈ از گڈ فار بوتھ کنٹریز, بالکل ان کے عوام کے لیے. تو آپ سر لیکن اس وقت انفارچونیٹلی آئی مسٹ سے کہ انڈیا از ایکٹنگ ایز این انٹرانسیجنٹ پاور اور وہ بلی کر رہے ہیں پاکستان کو. پاکستان کا اس میں کوئی قصور, پاکستان تو بہت اوپن ہے کہ ٹریڈ اینڈ کرکٹ کے حوالے سے. سر ایک چیز اور آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, ٹائم کم ہے, کہ اگر
مطلب ہے امریکہ میں آپ ہیں اور تھنک ٹینک کا حصہ ہیں، اگر یہ وہ کہتے ہیں ابراہم ایکارڈز جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو 2 اسٹیٹ سلوشن نکل آئے گا. میں پیلسٹینین کی بات کر رہا ہوں، فلسطین کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وائبل آپشن ہوگا جب جو تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن شروع ہے، سعودی عرب مان لیتا ہے، باقی مان لیتے ہیں، پرابیبلی پاکستان میں تھنک. دیکھیے اس ایشو پہ اس وقت سب سے پہلی بات، جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہوتا کچھ نہیں. اسرائیل ہیز کمیٹڈ جینوسائڈ. یس Okay. That is really سب سے پہلی بات یہ اینڈ دے شوڈ بی کنڈیمڈ اینڈ دے مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل اینڈ دے شوڈ پے فار اٹ. اچھا، اس کے کہنے کے بعد اب جو صورتحال ہے وہاں پہ وہ اپنا جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ ایک گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں. جی وہ آلریڈی اور جو ہیں اس پہ دے آر آن دیٹ مارچ. جو 2 اسٹیٹ ہے وہ 2 اسٹیٹ، بہت سارے سیریا کے علاقے بھی قبضہ کر لیے ہیں. ایگزیکٹلی، اینڈ ویسٹ بینک کو انہوں نے جوڈیا سماریا کر کے. اور ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یہ جو غزہ والے ہیں یہ مصر چلے جائیں، اردن چلے جائیں، جارڈن چلے جائیں. نہیں، انفارچونیٹ اینڈ رانگ. تو جب تک یہ نہیں ہوتا تو 2 اسٹیٹ سولوشن ہو ہی نہیں سکتی. تو اس وجہ سے میری ریکویسٹ ہے، میری امید ہے کہ سعودی عربیہ از دا کی. ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک ہے وہ رول پلے کر سکتا ہے. بالکل، سعودی عربیہ نے ابھی تک دیکھیں انہوں نے کہا 600 بلین کی جو ہے نا انویسٹمنٹ ہم امریکہ میں کرنے کو تیار ہیں. وہ ٹرمپ نے کہا 1000 تو ہونی چاہیے، ٹریلین کرے. تو مقصد یہ کہ وہ بھی شاید مان جائیں. تو لیٹس ہوپ کہ آنے والے دنوں میں یہ کوئی چیزیں بہتر ہوں. ہمارے مسلم کنٹریز OIC اینڈ آل دیز مسلم کنٹریز، ان کا بالکل لیوریج ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ انسانیت کے ناطے سے، اور جو غریب پیلسٹینینز جن کو تباہ برباد کر کے نیست و نابود کر دیا گیا ہے، ان کے ڈیفنس کے لیے دے شوڈ یوز دیٹ لیوریج ان اے گڈ وے، تاکہ 2 اسٹیٹس پاسبل ہو اور 2 اسٹیٹس ایسی ہو. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے 2 اسٹیٹ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ تو پیلسٹینینز جو ہم سے بات کرتے ہیں امریکہ میں بھی اور ادھر، وہ یہ کہتے ہیں کہ کون سا 2 اسٹیٹ، یہ تو moth eaten country, this is not even, it's not viable. Maybe سر لاسٹ ہاف منٹ ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ نے برکس کا ذکر کیا تھا، ایک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے جس میں انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں شنگھائی کے تھرو ہم آگے چلے جائیں گے؟ کوئی ہمارا کام آپ دیکھتے ہیں فیوچر اس کا؟ انشاءاللہ پاکستان کا ایک بہت برائٹ فیوچر ہے، اور آگے جا کے یہ برکس میں بھی شامل ہوگا، اور SCO کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے آگے چل کے جو ہے بہت ہی اس چیز کے پازیٹیو ثمرات نکلیں گے. تھوڑے سے جو ہے ہمیں ہاؤس اینڈ آرڈر کرنے کی ضرورت ہے، اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آپ کا بہت مہربانی، آپ نے ٹائم دیا اتنا سارا، اور میں آئی ایم ویری ہیپی بینگ اے پاکستانی چائنیز نیشنل اور انٹرپرینور بزنس مین آل اوور دا ورلڈ. آپ کے بزنسز ہیں، آئی ایم ریئلی گریٹفل آپ نے اتنا ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب آئی ایم آلویز گریٹفل. اور میں سچی بات ہے، میں پرسنلی میں دلی طور پہ آئی ایم ویری کلوز ٹو یو، کیونکہ آپ جیسا کوئی یہاں پہ لیڈر لائک پرسن، ہی کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول، اور آپ نے آلریڈی کیا ہے. میری دعا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے ہمارا پروگرام جاری رہے اور آپ کا خواب شرمندہ تعبیر ہو. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت مہربانی. آپ نے شکریہ. حسیب انور صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا ٹائم دیا جی. فون پہ تھے لیکن آئی ایم گریٹفل. ناظرین، آج ہم بنیادی طور پہ ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ ہمارے جو پاک چائنا ریلیشنز ہیں، پاک US ریلیشنز ہیں، اور یہاں پہ جو بزنس سچویشن ہے، یہاں پہ جو اکانومی ہے، معیشت ہے، اور اسپیشلی زراعت ہے، اس کی کیا سچویشن ہے اور وہ کس طرف جا رہی ہے. اور امید یہ ہے کہ ہمارے یہ سارے سیکٹرز آنے والے دنوں میں زیادہ بہتر پرفارم کریں گے، اور ہمارے پاک US ریلیشنز بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں بہتر ہوں گے، اور پاک چائنا ریلیشنز اور زیادہ بہتر ہوں گے. اس امید کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں ہمارے لوگ خوشحال ہوں اور پاکستان خوشحال ہو. حسن بے کو اجازت. اللہ حافظ.